السلام علیکم. آپ کا کیا نام ہے؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. علی حسن. علی حسن, آپ پولیس میں تھے نا؟ جی سر. کیا تھے پولیس میں؟ ہیڈ کانسٹیبل. ہیڈ کانسٹیبل تھے. جی جی. تو یہ آپ نے کیا حالت, یہ کیا ہوا تھا بھائی؟ بس یہ ایمانداری سے ڈیوٹی کرنے کی سزا ہے. ایمانداری کی ڈیوٹی کرنے کی سزا. اچھا, ایمانداری سے ڈیوٹی کرنے کی سزا ہے. جی جی ہاں. اچھا, تو یہ لوگوں کے لیے تو سزا ہے, لیکن میرے لیے بڑی نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے, شکر الحمد. یہ ہوا کیا تھا پہلے یہ بتائیں, ہوا کیا تھا؟ ہاں سر, میں یہ حیدرآباد میں تھا تو ڈیوٹی کے دوران نماز پڑھتا تھا, تو نماز میں چلا گیا مسجد میں. اچھا, تو وہ دشمن جو تو پیچھے لگے ہوتے تھے. لگے کیوں تھے, پیچھے کیوں لگے تھے؟ لگے تھے دشمن تو ہمارے جو ڈاکو ہے, چور ہے, لٹیرے, وہ تو ہمارے دشمن ہے نا پولیس کے. اچھا, آپ نے ذرا فرض شناسی سے اپنی ڈیوٹی کی. جی جی نا, بالکل. تو انہوں نے آپ پہ نظر رکھ لی کہ اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو نہیں چھوڑنا. ہاں, اس کو نہیں چھوڑا. تو وہ باہر تو ان کو طاقت نہیں ہوئی. جیسے وہ بچے نے کہا کہ بھائی وہ میرے باپ کو پیچھے سے وار کیا. ہاں, سامنے سے نہیں کرے گا. سامنے سے وار کیا, ان کو طاقت ہی نہیں ہوئی میرے سامنے آنے کی. تو انہوں نے مسجد میں جو ہے نا وہ بولا کہ ابھی یہ نماز میں ہوگا. تو نماز میں جیسے میں نے مغرب کی نماز پڑھی بس کی, تو اندر ہی آ کے سامنے مجھے مارا اور گھسیٹ کے گاڑی میں لے گئے جنگل میں. کیسے مارا؟ یہ نشان پڑے ہیں آپ کے ماتھے؟ نشان ہے سامنے. ہاں نشان ہے. ہاں, بٹ مارے. 4 بندے تھے, بٹ مارے کے. اور جو ہے تھوڑا ابھی مسجد میں کیسے ہوتا ہے بنا. ہاں, لے گئے گھسیٹ کے گاڑی میں ڈالا. وہ مسجد چھوٹی سی مسجد تھی. اچھا, تو اور ساری جماعت نکل جاتی تھی. میں مطلب 5 منٹ پڑھتا تھا. اچھا, آپ پڑھتے رہتے تھے مسجد میں اکیلے تھے؟ جیسے تھوڑا اندھیرا ہو جاتا ہے. ہاں, تو جیسے انہوں نے مار کے گاڑی میں ڈالا, پھر لے گئے جنگل میں 20-25 منٹ کے فاصلے پہ. تو وہاں جنگل حیدرآباد کے قریب ہی ہے, جامشورہ کے قریب ہی ہے, آپ کو سنا ہوگا. جی جی جی. بس جہاں اتار کے پہلے یہ اس ٹانگوں میں گولیاں ماری, اس ٹانگ میں. اچھا, پھر یہ ٹانگ کلاڑی سے کاٹی, یہ ہاتھ کاٹے. ٹانگ کلاڑی سے کاٹ دی؟ ہاں بالکل, یہی ہے. اس میں بہت یہ سارے ٹکڑے. ٹھیک ہے, نہ دکھائیں. اور یہ ہاتھ میں کلاڑی سے کاٹے, ٹکڑے کیے. اوہ مائی گاڈ. اور پھر وہ جو ان کے ساتھ تیزاب تھا پورا سر سے لے کے پاؤں تک اس میں نالا دیا تیزاب سے. اچھا, باقی اس میں چلی گئی. ابھی وہ جنگل تھا اور میں تھا, تو جو مارنے والے وہ تو چلے گئے. مار کے پھینک کے انہوں نے سمجھا کہ مر گیا. ابھی وہ تو ایسا ٹائم تھا کہ کیا بتاؤں. اچھا, بتائیں نا کیا فیلنگ؟ بہت فیلنگ کیا تھی, بڑا مزہ آیا. بڑا ایسے میں تو بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے ایسے بنائے, پھر ایسی گھڑی دکھائے تو میں ہنس کے جو ہے نا دیکھوں گا. اچھا, پھر جو ہے نا پہلے منظر تو دیکھا بھائی یہ سارے ختم ہو گئے, خون میں بالکل لت پت ہو گیا. اور جب پہلے گھر کی یاد آئی, یہ وہ سب بلا کے میں نے جو ہے نا پڑھا انا الہ راجعون اپنے لیے پڑھ لیا. ہاں پڑھ لیا. اپنے ہاتھوں کو دیکھا کہ ہاتھ یہ بھی نہیں رہا, ہاتھ یہ بھی چلا گیا, ٹانگیں بھی چلی گئی, ابھی میرا آنکھیں بھی چلی گئی. ابھی خیال میرا یہ خیال چلا گیا میرا بالکل. میں خیال نہیں بلکہ میں ایسے ہی چلا گیا ہوں بس ادھر کربلا کے میدان میں. اچھا, ذہنی طور پہ کربلا کے میں ذہنی نہیں, مطلب سمجھ لیں جسمانی طور پہ چلے گئے آپ وہاں ہی ہوں, مطلب وہی ہیں. اچھا, جا کے دیکھ رہا ہوں. تو یہ جب وہاں گیا ہوں تو میرے عضوے یا خون سب میں نے بھول چکا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے. اچھا, بس ایک چھوٹی بچی ہے جو بی بی سکینہ, جس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کی بالیاں چینی جزیز نے, اس نے جو ہے معلوم نے, وہ جب میں نے اس کی نظر پڑی پھر میں رویا ہوں. اچھا, اتنا رویا ہوں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ بچی ہے میری ماں کی چہرے کی, جیسے میری ماں کا چہرہ ایسے بالکل اسی سے میں نے رویا ہوں. اور یہ مجھے اپنے کوئی یاد نہیں تھے کہ بھائی میری ٹانگیں کٹ چکی ہیں, ہاتھ کٹ چکے ہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن پھر اذان آئی تو میں نے بولا ابھی میں ادھر ادھر ہوا, لیکن میں یہ ٹانگیں میں دونوں ایسے ہو گئی, ہاتھ پاس ادھر ہو گئے. تو میرا ابھی نماز جو ہے نا مجھے اشاروں کی نماز پڑھنی ہے. بس کلمہ پڑھ کے میں نے نماز شروع کی, عشاء کی نماز مکمل پڑھی ہے.
تو اس حالت میں آپ نے بالکل بالکل نہیں بھولا ہوں، الحمد میں نہیں، آیت الکرسی میں بھولا ہوں، نہیں کسی آیت میں بھولا ہوں. آپ نے کہا میں نماز پڑھ لوں پھر. ہاں بس میں نے بولا نماز ابھی میرے اوپر جائز ہو گئی اشاروں کی، کیونکہ ابھی بیٹھنا تو بیٹھ نہیں سکتا ہوں. اور یہ ساری اور یہ مجھے یار آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے کہا کہ اب تو نماز کے لیے ہاتھ تو ہے ہی نہیں اب، کچھ بھی نہیں تو اب ایسے کرنے کی ضرورت نہیں. بس میں وضو میں تھا. اب مجھے چھوٹ مل گئی ہے کہ میں بے شک ایسے ہاتھ اپنے یہاں تک کانوں تک نہ لے کے جاؤں، میں اس کے بغیر نماز پڑھ لوں. نہیں ہاں. بالکل ایسے کیا ہے. ایسے کیا آپ نے. اللہ اللہ اکبر. اکبر کیا ہے. تکبیر پڑھی ہے، تکبیر پڑھنے کے بعد جو فرض پڑھا ہے، پھر سنت پڑھی ہے، وتر واجب پڑھا ہے. اسے پہلے میں روزانہ وتر واجب سے پہلے میں روزانہ. آپ کا خون نکل نہیں رہا تھا اس وقت؟ خون نکل رہا تھا؟ خون ختم ہو چکا تھا. خون تو بہ کے جو ہے نا میں سارا خون بہ چکا تھا. بالکل نا. یہ ٹانکوں والا خون، یہ ہاتھوں والا، یہ بالکل یہ پورا جسم جلا ہوا ہے نا. مطلب آپ اس وقت بجائے اس کے کہ آپ بولتے کہ مجھے بچا لو یا کہیں کچھ نہیں، اور آپ اس وقت کربلا کے میدان میں چلے گئے اور آپ نے وہاں پہ. یہ بس اللہ کی مہربانی ہے نا. یہ میں نے اپنے لیے اف بھی نہیں کیا کہ بھائی اف کیا مطلب جیسے ہوتا ہے. نہیں یہ بس. اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں بے ہوش نہیں ہوا ہوں. ایک سیکنڈ کے لیے آپ سب لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ ہمیں کھڑے ہو کے ہمیں سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے ان کے احترام میں؟ یہ پاکستان کا ٹرو ہیرو ہے. جان دے دینا ایک طرف، اس کے ہاتھ چلے گئے، اس کی آنکھیں چلی گئی، بازو. سلامی کے جنا اور بھی ہے، کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے. کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے. سبحان اللہ. اور ایک کیا کہہ لائن رہے میں ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے ابھی ذکر کیا، اچھا ایک اندھیرے کے اندر انہوں نے اس بچی کو دیکھا کہ جس کے کانوں سے والیاں چھن چکی تھیں، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. یقیناً یہی پکار ہوگی، میری گردن میں باندھی گئی رسیاں، میرے کانوں سے نوچی گئی بالیاں، خون بہتا رہا، درد بڑھتا رہا، تازیانے لینوں کے عرب و جفا، بھول پائی سکینہ کہاں، بھول پائی سکینہ. جتنے لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ روزے کے اس پہر میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی سیٹس پہ اور خراج عقیدت پیش کریں ہمارے اس بھائی کو جس کے اوپر پورا پاکستان فخر کرتا ہے. پاکستان کا جو جھنڈا اس وقت لہرا رہا ہوگا وہ مسکرا رہا ہوگا کہ میں اس مقصد کے لیے بنا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کی روح بھی خوش ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لاکھوں کروڑوں درود کہ ہماری امت کا یہ پیارا سا جس چہرے پہ مسکراہٹ دیکھو یار، دلیری والی مسکراہٹ. اس نے کہا نماز کے دوران آ گئے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی نماز کے دوران آئے تھے نا، ڈرتے تھے نا، ڈرتے تھے. علی نے اپنے قاتل کو اٹھایا تھا ٹھوکر مار کے کہ میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں تو اپنے کام کے لیے اٹھ. یہ ہے مرد میدان. یہ مرد میدان. اچھا مجھے ایک وہ فلم بناتے ہیں نا انڈیا والے، وہ جس میں وہ گبر سنگھ کے دونوں بازو اس کے کاٹ دیتا ہے اور وہ سارے، مجھے وہ والا سین بھی یاد آ رہا تھا وغیرہ صاحب کہ وہ دیکھیں وہ خوف زدہ کتنے تھے. انہوں نے کہا اس کی ایمانداری کی سزا کو بڑی ہونی چاہیے، موت اس کی سزا نہیں ہے. ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا بے وقوفوں کو. وہ کہتا ہے مجھے پھر پیدا کرے مالک، میں پھر اسی طرح کی کٹنے کے لیے تیار ہوں، میں پھر